بسم الله الرحمن الرحیم. یہ انبیاء دی دعوت رسولہ دا پیغام ہے. آسمان والا کی کہہ رہے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. اور ہر بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے. اگر نہیں چھوڑیا جا سکتا تے رب دے قرآن نو نہیں چھوڑیا جا سکتا, محمد دے فرمان نو نہیں چھوڑیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث محترم المقام جناب قاری عبدالرحمن شیخو پوری صاحب. جزاک اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قابل قدر معزز سامعین حضرات,
ماشاءاللہ تساں احباب نے میرے تو قبل بڑے جاندار اور بڑے شاندار خطابات سماعت فرمائے۔ اللہ پاک علماء دا بیان کرنا اور دوسرا تمام احباب دا اس مقام دے بیٹھ کے کتاب و سنت دیاں پیاریاں تعلیمات نو سننا، اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے انتہائی قابل قدر اور نشہرہ ورگاں دی جماعت دے روح رواں میری مراد محترم المقام مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی ہی محبت دے نال تشریف فرمانے اور ہر موقع تے انہاں دی شفقت و محبت جو قابل تحسین ہے، اور ماشاءاللہ انہاں دے برادر اور جماعت دے بڑے ہی سرگرم محترم المقام حضرت حافظ عبدالغفور صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمانے اور دیگر محسسین، اللہ پاک اس شب دیاں محبتاں اور شب دا اخلاص اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں پہچان نہیں سکیا پہلے سے، اور ماشاءاللہ والد گرامی رحمہ اللہ دے درینہ دوش اور ساڑھے بڑے ہی قابل شد احترام بزرگ، میری مراد اس نشہرہ ورکاں دی آن شان حضرت مولانا محمد اسحاق گھوڑوی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، انہاں دے پوتے اور محترم المقام عالم نبیل خطیب اسلام مولانا محمد ادریس گھوڑوی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، انہاں دے صاحبزادے مولانا محمد عثمان صاحب وہ بھی تشریف فرمانے، اللہ پاک صحیح معنیٰ دے اندر انہاں نو اسلاف دا خلف الرشید بنائے، اور اس گھرانے دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ایک وقت گزرے ہے کہ آئے دن جلسے کانفرنساں اس نوشہرہ ورکاں دے اندر، اور میں نے یاد ہے کہ ایک پروگرام دے اندر والد گرامی رحمہ اللہ دے نال میں بھی حاضر ہویا، اور اس پروگرام دے اندر والد صاحب تو پہلو شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں دا خطاب بھی سی، اور پھر حضرت حافظ مولانا اسحاق گھوڑوی صاحب دا پیچھے بیٹھ کے تحسین کرنا، داد دینا اور جملیہ دا تبادلہ، اس ساریاں ایک بہاراں سن جو گزر گئیاں۔ اللہ پاک اس ساڑھے اکابرین جو اس دنیا تو جا چکے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے، جڑے زندہ نے محنتاں کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ اس کانفرنس کی جو انتظامیہ ہے
محترم نعیم صاحب اور دیگر انہوں نے جتنے بھی رفقان ہیں، انہوں نے میرے سمیں عنوان لگایا ہے دعوت اہل حدیث۔ دعوت اہل حدیث یقیناً اوہی دعوت ہے جو انبیاء علیہم السلام نے پیش فرمائی، چونکہ بلا شبہ اہل حدیث اپنی کسی شخصیت، اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ یا اپنے آباء و اجداد کی دعوت پیش نہیں کرتا۔ اہل حدیث کی دعوت دے اندر اخلاص ہے، اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ جڑا اہل حدیث فرد ہے نا، بحثیت افراد اہل حدیث گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن نہ تو انہاں دا مسلک گناہگار ہے نہ دعوت گناہگار۔ اسی وجہ کہ یہ دعوت وحی الہی دی طرف ہے، اور وحی الہی اللہ دا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ دی حدیث ہے۔ اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال مسلک اہل حدیث کا منشور بھی یہ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ، بولو بولو تھوڑی جی ہمت کرو ماشاءاللہ، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، یہ جڑے دو اصول نے، ایک اللہ سبحانہ و تعالی دا فرمان اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین۔ اس گل نو یاد رکھنا کہ ہر ایک دی گل جڑی ہے نا مشکوک ہو سکتی، غلط ہو سکتی، لیکن قرآن و حدیث نہ غلط ہے نہ مشکوک، بلکہ یہ وہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب دے آغاز دے اندر ہی یہ درج کروایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اس قانون کو نافذ کرنے والے بغیر کسی ہچکچاہٹ تو اپنے منشل دی طرف رواں دوار ہے۔ وہی وجہ ہے کہ اس کتاب اندر شک کوئی نہیں، اس کتاب اندر شک تے سونے نبی دی جڑی حدیث ہے نا، ساڈا اے نظریہ اور فکر اور مسلک ہے بحمداللہ تعالی کہ جویں قرآن اور لوگوں وحی الہی ہے اور دین اسلام دے اندر حجت ہے، دلیل ہے، اس طرح رسول اللہ دی جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے اور دلیل دے حجت۔ تسی آکھو گے اے کیویں؟ قرآن حکیم دے اندر اس بات دی صراحت ہے کہ سونے حبیبہ ان اتبع الا ما یوحی الی، پیاریا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دیو کہ میں تانوں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں دین دے جڑے مسئلے نے وہ اپنی مرضی نال حل نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، بلکہ میں رب دی وحی دا تابع اور بیسیوں ایسیاں مثالاں موجود نے، اگے جا کے انشاءاللہ میں ذکر کر رہا کہ اہل حدیث کی دعوت جو ہے، یہ دعوت اہل حدیث، یہ اندر اتنا اخلاص ہے کہ میرے عزیزو کوئی کسی علاقے دی طرف دعوت دے رہے ہیں، کئی کسی بستی دی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی اپنے پیروں دی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی آباء و اجداد دی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں فلاں سلسلے نال جڑ جاؤ، قادری بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ،
چشتی بن جاؤ، فلاں سلسلے نال جڑ جاؤ۔ اہل حدیث کہندا ہے اس سارے سلسلے میں قربان کر دیواں اور ہر بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے، اگر نہیں چھوڑیا جا سکتا تے رب دے قرآن نو نہیں چھوڑیا جا سکتا، محمد دے فرمان نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ وہی وجہ کہ اے دا نام دین ہے۔ قرآن و حدیث دا نام کی ہے؟ بولو بولو، قرآن و حدیث دا کی نام ہے؟ دین۔ اور دین اس گل دا تقاضا کرتا ہے کہ انہوں اسی صحیح طرح تسلیم کرنے والے بن جائیے۔ اور اے قرآن و حدیث جو دین اسلام ہے، اللہ پاک دے نزدیک یہ ہوئی پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، ویسے تو معاشرے دے اندر گروہ بندی اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے، ہر طرف لڑائیاں، ہر طرف جھگڑے، ہر طرف فساد کی فضا، اور لوگ گروہاں دے اندر بڑے ہوئے، لوگ اپنی اپنی فکر پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی سوچ پیش کر رہے ہیں۔ اب جی ادھر آؤ، ادھر تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ آؤ جی آئیں۔ لوگ اپنی اپنی فکر اور سوچ پیش کر رہے ہیں، اور قرآن اس حقیقت نو کیویں بیان کر رہے ہیں جو آیا مقدسہ میں آغاز سے اندر تلاوت کی تھی ہے، رب دا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے اور سورۃ المومنون ہے۔ ذرا دل لگا کے انہاں باتاں نو بڑی توجہ دے نال مکمل یکسوئی نال سماعت کرنا۔ اللہ پاک ساڈا سب دا اس مقام دے حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منشور فرمائے۔ قرآن نے کس انداز نال تیری دے میری بنیاد شکر کی تھی ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ نے، اللہ پاک نے انہاں دی بنیاد میں بیان کی تھی ہے، ذرا غور کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کیسے نشین کر دے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں۔ اور اہل حدیث دعوت دے رہے ہیں، اللہ دے قرآن دی طرف دعوت دے رہے ہیں، تے رسول اللہ دے فرامین دی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ ہوئی دعوت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام نے، تمام رسولہ نے پیش کی تھی ہے۔ اور قرآن کی کہہ رہی ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی ایک امت بحثیت عقیدہ توحید تسی ایک امت، اور دی وجہ کی ہے اس کائنات پہلے رسول جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے، اور چلتے ہیں سلسلہ چل نکلے ہیں، اور نبی آخر الزمان تک بات پہنچ گئی ہے، اور سارے نبیوں نے جناب علی کیڑا عقیدہ پیش کیتا ہے، آسمان تو پیغام کی آ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور سارے نے ایک ہوئی عقیدہ پیش کیتا ہے، اور اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اور اللہ تو علاوہ اولاداں عطا کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تو علاوہ نفع تے نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ یہ انبیاء دی دعوت رسولاں دا پیغام ہے۔ اور اللہ تو علاوہ تُتاں لگانے والا کوئی نہیں جے، اور اللہ تو علاوہ سائے پیدا کرنے والا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا کوئی نہیں جے۔ ساری تخلیق دا خالق اللہ اللہ میں، ہر چیز نو بنانے والی ذات باری تعالیٰ ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا باتاں دھیان نال توجہ نال سماعت کر دے جانا ہے۔ سونے حبیب
حبیبہ سارے نبیوں نے یہ کوئی دعوت پیش کی دی ہے اور سب تو آخر اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام بھی ہے انہو لا الہ الا انا لا الہ الا انا کوئی نہیں مگر اللہ گلائیے گھٹ کے بولو کوئی نہیں مگر اللہ بولو بولو کوئی نہیں مگر اللہ انبیاء نے ایک ہوئی دعوت پیش کی دی ہے آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث بھی در و دیوار ہلا رہے ہیں اس دعوت دے نال اور گلیاں بازاراں چوکاں چورائیاں دے اندر اہل حدیث دعوت پیش کرتا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ ذرا پڑھ لو تھوڑی سستی دور ہو جائے لا الہ الا اللہ اور اہل حدیث بھی یہ ہوئی دعوت پیش کرتا جا رہا ہے اور جیڑی بات میں عرض کرنی چاہنا ذرا بات بڑی قابل توجہ ہے آسمان تو پیغام کی آ رہا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اللہ پاک نے فرمایا بحثیت قوم اب بحثیت امت تواڈے اندر وحدانیت ہے اور جیڑا پیغام نبی نوح لے کے آئے نے وہی نبی ہود لے کے آئے نے اور جیڑا حضرت ہود پیغام لے کے آئے نے وہی نبی صالح پیغام لے کے آئے نے اور جیڑا جناب ابراہیم خلیل اللہ پیغام لے کے آئے نے اور وہی موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ پیغام لے کے آئے نے اور وہی پیغام لے کے تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو پیار دے محبت نال صلی اللہ اور سونے حبیب دا نام سن کے پیار اور دل دیاں گہرائیاں تو درود پاک پڑھو صلی اللہ اجے محبت پوری نہیں ہوئی صلی اللہ اتنی محبت نال درود پاک پڑھو کہ تو انہوں لذت آ جائے اور تصور تو اڑیاں اکھاں دے سامنے ہوئے کہ سونے عمال کا جلدی وہ ٹائم آ جائے کہ اسی محمد الرسول اللہ دے روضہ اطہر دیاں جالیاں دے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھنے والے ہوئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے کی پیغام دیتا ہے قولوا لا الہ اب موبائل چھڑ دیو ذرا توجہ میری طرف مکمل انہماک نال گوڑے چھڑ دیو دھیان نال توجہ نال یکسوئی نال اللہ دے گھر بیٹھے ہو تے اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے اور تہاڈا آنا قبول ہو جائے کوئی ماڑی غلط نہیں یار ہے چوکھے درویش آئے ہو مولانا رومی یاسر صاحب بڑے کھپے نے پر دوسرا آگے بھی اسی نہیں بول رہا ہے انہیں نہ کرو ذرا دھیان نال مشاہرے والے بڑے زندہ دل نے تہاڈے زندہ دل ہون دے ثبوت اساں بڑے ویکھے نے اس واسطے تسی ہن انج تے نہ کرو اللہ پاک تانوں زندہ رکھے زندہ نہیں جی رہنا اور دعا کر دیئے اللہ تکبیر تکبیر رب العالمین رب العالمین مولانا عبد الرحمن شیخ پوری اور آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے ذہن نشین کر دے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہا میں ساری نبیوں نے اور سب تو آخر نبی آخر الزمان نے اور اے ہوئی توحید باری تعالیٰ دی دعوت پیش کی دیجئے جو اہل حدیث پیش کرتا جا رہا میں اور قرآن کی کہہ رہا ہوا انہا دیکھی امتکم امتا واحدا وانا ربکم فتقون اور اے ہوئی عہد مبارکہ جناب علی اس تو پچھلے بارے سورۃ الانبیاء دے اندر ہوتے پتہ کی ہوتا ہے انہا دیکھی امتکم امتا واحدا وانا ربکم فعبدون اور ہوتی اللہ پاک نے فعبدون نہ کیا اتفتقون نہ کیا مفہوم ایک جیسا ہے اشاریہ نے پوجا کرنی ہے تے کل رب دی کرنی ہے اے مسلمہ احکامات دے باوجود اور جناب علی ایک مسلمہ دین نازل ہونے دے باوجود آسمان والا کی کہہ رہے ہیں فتقطع
امرهم بینہم شبرا یہودیاں دے عیسائیاں نے اور دیگر جناب علی بد مذہباں نے اس دین دے کئی ٹکڑے کر کے دکھا دیتے اور اس دین نو جناب علی ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیتا اور اللہ پاک نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ خوش ہے ہر گروہ سمجھتا جا رہی ہے شاید میں ہدایت یافتہ اور جیڑا غیر اللہ دے سامنے جبینے نیا جھکا رہا وے وہ کہندا سجدہ کرن دا ثواب ملدا میں اور جیڑا جناب علی خانگاہاں تے جا کے سر جھکا رہا ہے اور کہندا سجدہ ریز ہونے دا ثواب ملدا میں اور جیڑا غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پیش کردا جا رہا میں اور کہندا اس طرح دے کم کرنے دے نال ثواب ملدا میں اور جیڑا اس والے ثواب دے بہانیاں دے نال بدعت کردا جا رہا میں اور کہندا جناب علی یہ سارے کم کرنے دے نال ثواب ملدا ہے اللہ پاک نے فرمایا کلو حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اپنی اپنی جگہ تے خوش ہے لیکن اس گل نو یاد رکھنا حق زیادہ ہو سکدے اب بولو بولو حق بہت زیادہ ہو سکدے حق ایک ہی ہے اور وحی الہی ہے وہ دی وجہ کیا ہے اگر وحی الہی اللہ دا قرآن تے رسول دی حدیث حق نہیں ہدایت نہیں سچ نہیں تے پھر زمانے دے اندر حق لے آگے بھاؤ ملدا جے رب دا قرآن حق نہیں جے محمد دی حدیث حق نہیں اور حق ہے کی پھر سچ ہے کی پھر ہدایت ہے کی پھر سچی بات سچا مسلک ہے کی اسی کہنے ہیں ساڑی دعوت اللہ دا قرآن تے محمد دی حدیث اہل حدیث شخصیات دی طرف دعوت نہیں دیندہ اہل حدیث ساڑے بڑے بڑے اکابرین گزرے نے بڑے بڑے علماء گزرے نے اور جنہاں نو دیکھ کے دنیا ہل جاندی سی اس جماعت حقہ دے اندر شہید اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر جیسے گزرے نے اس جماعت حقہ دے اندر حضرت محدث حافظ عبداللہ روبڑی گزرے نے اس جماعت حقہ دے اندر محدث دوران حافظ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ گزرے نے اس جماعت حقہ دے اندر ولی الرحمن انہیں محسوس ہوتا سی جو صحابہ دے قافلے دا کو بچھڑیا ہویا بندہ ہے محدث زمان حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جیسے گزرے نے اس قافلے دے اندر بڑے بڑے عظیم گزرے نے پر اسی انہاں دی طرف بھی دعوت دیں دے بولو بولو اسی انہاں دی طرف بلان دے اسی یہ نہیں کہندے میری دعوت یہ نہیں میرے والد دی تسلیم کرو میرے ابا و اجداد دی منو میرے قائدین دی منو حضرت علامہ شہید دی منو حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ دی منو فلاں بزرگ دی منو فلاں بزرگ دی منو ساڑا چھوٹا جہا خطیب ہوئے ساڑا بڑا کوئی اکابر ہوئے میرے جیسا کم علم طالب علم ہوئے وہ ایک کوئی گل کہے گا رب دا قرآن منو دے محمد دا فرمان یہ ہے دعوت اہل حدیث ایک ہی ہے بولو بولو یہ اپنی بڑائی نہیں مت کو سمجھے کہ اپنے مسلک دی اپنی اکابرین دی بڑائی کر رہے نہیں اسی تحسین کر رہے ہیں رب دے قرآن دی اسی تحسین کر رہے ہیں محمد رسول اللہ دی حدیث سی اور زندگی دے آخری دم تک اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے سوچ فکر اور نظریہ لوگاں دے اندر منتقل کر دے رہاں گے انشاءاللہ اور یہ وجہ کہ اے حق ہے اے سچ ہے یہ دا نام ہی دین اسلام ہے اور آئیے ذرا غور کرنا باقی رہ گئی گل گروہاں دی اختلافات دی باقی رہ گئی گل جناب علی کہ فلاں بھی کہندا میں حق دے ہاں فلاں بھی کہندا میں حق دے ہاں فلاں کہندا میں رسول اللہ دا بہت پیارا ہاں فلاں کہندا جناب میرے کول دین اصل ہے وہ لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں
جھگڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، باہمی تنازعات دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ رب دا قرآن سامنے رکھ لو، محمد الرسول اللہ دی حدیث سامنے رکھ لو، تے نمازاں چیک کر لو، روزے چیک کر لو، حج چیک کر لو، زکات چیک کر لو، عقیدہ توحید چیک کر لو، ایمانیات چیک کر لو، عملیات چیک کر لو، اور جدی گل محمد دے دین نال مل دی جائے گی او حق والے نے، جدی نہیں ملے گی انہوں پرا کر کے اودے کولوں معافی مانگ لو۔ او دی وجہ کہ حق کائنات دے اندر اکو ہی ہے جدا نام رب دا قرآن تے محمد دی حدیث ہے۔ اور ایک روان دی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی انہاں چیزاں دے نال واسطہ پیا ہے، میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا۔ ایک تے یہ آیت مبارکہ ہے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور دوسرے مقام دے سورہ انعام اور 8واں پارہ اور سورہ انعام دا آخری رکوع ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے ذہن نشین کر دے جانا ہے۔ یہودیاں نے رولا پا دیتا، عیسائیاں نے شور مچا دیتا، انہوں نے آکھیا علیہ باللہ اسی بھی حق والے ہیں، اسی بھی جناب علی ملت ابراہیمی دے دعوے دار ہے، محمد نے اصحاب محمد کوئی پودے سچے نہیں، علیہ باللہ اللہ دی بنا ہے، اسی بھی جناب علی دین دے دعوے دار ہے، اسی بھی دین دے ٹھیکے دار ہے، اسی بھی لوگاں نو ہدایت دیاں گلاں دستے جا رہے ہیں، اور قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا غور کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ پاک نے فرمایا ہے اور انہوں نے دین ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑیا میں، اور انہوں لوگاں نے جناب علی باوجود ہدایت آنے دے، باوجود انہوں نے وحی الہی نو پہچانیا بھی ہے، تورات بھی آسمان تو اتری سی، انجیل بھی آسمان تو اتری سی، اور زبور بھی آسمان تو اتری سی، اور دیگر صحیفے بھی نازل ہوئے سن، ہر شے نو پہچان گے، اور پہچاننے دے باوجود اور انہوں نے دین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانُوا شِيَعًا، دین دے ٹوٹے ٹوٹے کرنے والے سارے شیعہ نے یعنی گروہ در گروہ نے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے اور میں نہیں جے تواڈے وچوں، میں نہیں جے تواڈے وچوں، کون کہہ رہے نے؟ محمد الرسول اللہ کہہ رہے نے۔ ایک کدو دیاں گلاں نے جدو یہودیاں نے آکھیا ہے اسی بھی ابراہیمی ہے، اور جدو عیسائیاں نے آکھیا اسی بھی ابراہیمی ہے، سونیا محبوبہ کہہ دے لست منہم فی شیء، میں تواڈے وچوں، میں تواڈے نال دا، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں دا معاملہ میرے سپرد ہے، اور قیامت
قیامت دے دن پتہ نہیں چل جانا کیڑا ہدایت والا تے کیڑا گمراہ گزریا میں. اور اس تو بعد اللہ پاک نے جناب علی نیکیاں دے فضائل بیان کیتے نے اور محمد دے لڑ لگ گئے تسی ایک نیکی کرو گے میں ایک دیاں 10 بنا دیواں گا. اور 10 تو بھی جناب علی اگے شینکڑیاں دے ہزاراں دے ثواب عطا کر دیاں گا جنہ خلوص ہوئے گا. اور چل دیاں اللہ پاک نے کیا گیا سونیا محبوبہ علی وجہ البصیرت اعلان کر کے کہہ دے یہودی کہندے نے عشیت ہدی یافتہ میں عیسائی کہندے نے عشیت ہدی یافتہ میں اور جدو اج اہل حدیث میدان عمل دے اندر آ کے کہندا ہے لوگو ہدایت رب دا قرآن ہے ہدایت محمد دی حدیث ہے. کوئی ادھروں اٹھدا ہے کوئی ادھروں اٹھدا ہے کوئی جناب علی اگوں اٹھدا ہے کوئی پیچھے اٹھدا ہے. اور عیسائی رسول اللہ دے دور دے اندر انہاں نے اس طرح دے سلسلے قائم کر لے. آسمان والے نے کیا گیا سونیا کہہ دے کل اننی ہدانی قل اننی اب ایک ہدایت کیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. میرے ہاں سونے محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے کہ اللہ نے مینوں ہدایت دیتی ہے سیدھے رستے دی طرف سیدھے رستے دی طرف. کیڑے رستے دی طرف؟ صراط عربی دے اندر راستے نو کیا جاندا ہے اور مستقیم دی صفت ایسا رستہ جدے اندر کج روی نہ ہوئے ٹیڑا پن نہ ہوئے. اللہ نے مینوں ہدایت بخشی ہے سیدھیاں راہاں دی طرف. اور سیدھا رستہ بڑا کیڑا ہے؟ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفا اور دین قیم دے ملت ابراہیمی والی راہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جو عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ دا رسول اللہ کہہ رہے نے رب دے حکم دے نال اوہی عقیدہ محمد الرسول اللہ دا. اور جناب ابراہیم خلیل اللہ رئیس المواحدین بن کے آئے نے اور امام کائنات نے بھی توحید بری دعوت پیش کی توحید بری دعوت پیش کی تھی. اور کوئی سوچ دے فکر دے نظریہ میں پیش کرتا جا رہا ہے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اور پھر میں کیوں نہ جناب علی دی تحسین اس انداز نال کردا جاواں سیدھا رستہ سڑک محمدی. اور میں کی صفت سنا ہوا سیدھا رستہ سڑک محمدی. اور میں کی صفت سنا ہوا آ جاؤ رل جاؤ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اور سیدھا رستہ سڑک محمدی. اور میں کی صفت سنا ہوا آ جاؤ رل جاؤ باغ محمدی تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. اسی اس دعوت دے بڑے خوش ہیں اسی اس پیغام دے بولو بولو او دیکھو نا اور لوگ اپنی اپنی شخصیات دی طرف دعوت دے رہے ہیں اپنے مرشداں دی طرف اپنے پیراں دی طرف اپنے سلسلیاں دی طرف اور جناب تصوف دیاں بناوٹی دکاناں دی طرف خانگاہاں دی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور اسی کنے راضی ہیں اور 100 بار اسی راضی. سبحان ماشاءاللہ. میرا کہ تھوڑا دل نہیں کرتا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مکہ مدینہ
اب ایک ذرا اہل حدیث دا شرف کی ہے اور دعوت اہل حدیث دے اسی جن خوشاں ذرا غور کر دے جانا اور میں تے شداوت تے دلوں راضی اللہ دی توفیق دے نال اور کلیاں بیٹھ کے بھی کدی نہیں سوچیا شک دا اظہار نہیں کیتا کہ الیاس باللہ سی کہ غلط تے نہیں ہو دی وجہ کی ہے سارا جگ غلط ہو سکتا ہے رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا محمد دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اب میرا نبی سچ لے کے آیا میں اور اس سچ نو منیا تے ابو بکر نے منیا اور عمر نے منیا عثمان نے منیا علی المرتضی نے منیا اور اسی بھی کیویں منتے جا رہے ہیں مہاجراں نے منیا انصاریاں نے منیا اور اسی بھی کیویں سینے نہ لگاندے جا رہے ہیں اور سو بار اسی راسی تے کریے شکر ربانا اور ساڑی ونڈ باغ محمد آیا گونج باگے درود پاک دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسے دے اسے کوئی آیا اور ساڑی ونڈ باغ محمد آیا اہل حدیث نو پوچھ کے ویکھ تیرا پیر کون ہے آکھے گا محمد الرسول اللہ اب پوچھ کے ویکھ تیرا امام کون ہے آکھے گا محمد الرسول اللہ اب پوچھ کے ویکھ تیرا پیشوا کون ہے آکھے گا محمد الرسول اللہ اب پوچھ کے ویکھ تیرا راہبر کون ہے آکھے گا محمد الرسول اللہ اب پوچھ کے ویکھ اور تیرا رہنما کون ہے آکھے گا محمد الرسول اللہ یہ غل وجہ ہے ہم میرے نوجوان گلیاں بازاراں دے اندر ان نعرے بلند کرتے نظر آ رہے نے کہ رہبر رہنما مصطفیٰ رہبر رہنما کھڑے کر کے رہبر رہنما رہبر رہنما رہبر رہنما اہل حدیث قرآن و سنت اہل حدیث کے دو اصول ماشاءاللہ صداقت مسلک اہل حدیث الحمدللہ قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری سو بار اسی راسی تے کریے شکر ربانا اور ساڑی ونڈ باغ محمد آیا اور سرور دعا جہانا اور لوگ گرانو لگر جاون اور اٹھ بکریاں جگائی اور عشی گرانو لگر جائیے اور گوسر داشائی کہ لوگاں دی دولت مگدی اور لوگاں دی دولت مگدی اور کن مگ جاوے تے شاڑی دولت باغ محمد اور جنت نال جاوے آئیے ذرا غور کرتے جانا اہل حدیث کی دعوت کتنی سچی ہے اور اینا یہودیاں عیسائیاں نے آگیا عشیری ابراہیمیہ آسمان والے نے آگیا سونیا علل اعلان اس بات کا اظہار کر دے اننی ہدانی ربی الہ صراط مستقیم تے باقی گل رہ گئی انہاں دے ابراہیمی ہوندی اللہ پاک نے اپریشن کیویں کیتا میں اللہ پاک نے انہاں دے دعوے نو خاک دے اندر کیویں ملایا میں آسمان والا کی کہندا ما کان ابراہیم
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ کہہ دے میرا ابراہیم یہودی نہیں سی اور ابراہیم عیسائی نہیں سی، ابراہیم دا دین بڑا یک طرفہ سی تے مشرک بھی نہیں سی. ابراہیم مشرک ہے؟ بولو بولو نہیں سی. کنہاں نو اللہ کہہ رہے ہیں یہودیاں نو، کنہاں نو کہہ رہے ہیں عیسائیاں نو، اور جڑے دعویٰ کرتے سن ملت ابراہیمی دا. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اگلیاں دے مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے کی آنکھیاں سونیاں ہدایت والیاں راواں کیڑیاں نے، سونیاں سچی تے سچی تے حقیقی دعوت کیڑی ہے. پیاریا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے کل ان صلاتی. یہ عید بڑی معروف ہے پر میرے عقیدے دی جان ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا. کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرے ہاں سونے حبیبہ اعلان کر کے کہتے بلا شبہ میری نماز میری قربانی. لفظ دے نماز دا یہ شارعین نے بڑا وسیع مفہوم پیش کیتا ہے. میری ہاں مالی عبادت، میری ہاں بدنی عبادت، میری ہاں جانی عبادت، میری زندگی تے میری موت دے معاملات، یہ سارا کچھ کدے واسطے وے للہ. گھج کے بولو کدے واسطے وے للہ رب العالمین. اور ایک اللہ واسطے وے جڑا سارے جاننا دا رب العالمین ہے، معبود حقیقی ہے، پالنے والا ہے. اور سونے نال لگ دیاں یہ بھی اعلان کر دے لا شریک لہ، او دا شریک کوئی نہیں. شاد اندر بھی اکیلا ہے تے گج کے بولو صفات کاملہ دے اندر بھی. اور خالق ہونے دے ناطے نال اکیلا ہے اور مالک ہونے دے ناطے نال اکیلا ہے. اور سارا جگ دی مخلوق کلا ہی خالق ہے، اور سارے مملوک نے کلا ہی مالک ہے، اور سارے عابد نے کلا ہی معبود ہے، اور سارے مرزوق نے کلا ہی رازق ہے، اور اکیلا یہ ہر اعتبار نال. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے کہ میں نو حکم کیتا گیا ہے میں پہلا مواحد بن جاواں. میں کی بن جاواں؟ پہلا مواحد بن جاواں. ایتھے اول المسلمین دا معنی یہ ہوئی ہے میں پہلا توحید نو قبول کرنے والا بن جاواں. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میں دعوت پیش کرتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت. امام کائنات نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ دی جماعت. قابل توجہ بات حدیث بڑی معروف ہے اور مسلک اہل حدیث دی جان ہے. اور کائنات دے لوگوں ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے ذہن نشین کر دے جانا ہے. اور میرے دے تیرے مرشد و مخدوم نے فرمایا ہے اور پوری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے اور امام الانبیاء نے فرمایا ہے شاہ رسولہ نے فرمایا میں اپنے گلوں گل نہیں کر رہا. رسول اللہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے. کنے فرقے؟ بولو بولو کنے فرقے؟ 72 فرقے. سنا دیں لا الہ دے آگھن گارن اور الہ نگائی. وارے بابا جی
اللہ تاری زندگی دراز کرے اللہ جس وقت موت آئے تے خاتمہ بل ایمان فرمائے اللہ الہ دے آگن گارن اور الہ گوئی اللہ دے آگن گارن ایکو شہید دیوئی محمد رسول اللہ دے آگن گارن صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ دے آگن گارن دل دا گور گیا اور کلمہ پڑھ کے گوریں بوجھے اور تیرا بیڑا گرگ گیا اور میں عرض کردہ جا رہی ہیں رسول آگئی چلو بول لیں ساریاں ہوں دیا نہیں انشاءاللہ چوکی بالکل بالکل آیا بیلا انشاءاللہ بس لگ گئی یہ کام انشاءاللہ توجہ میری طرف دھیان میری طرف اور میں کی عرض کرتا جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میرے دعا بابا جی دا خطاب ہوئے گا گل ساجد پیر صاحب نے تیری روک کے سنی تو ہی ڈلن نہیں بابے چلو میری سنو انہوں نے کہا بابے دی سن لو باقی ہاں سنت پوری کر لی پھر آئیے ذرا غور کر دے جان میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں میں اور میرے تے تیرے پیارے مرشد و مخدوم نے فرمایا اور بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے اور کیڑے بنی اسرائیلی اور جڑے کہندے سن اسی ہدایت یافتہ ماں اسی ابراہیمیہ اسی ابراہیمیہ اسی ابراہیمیہ اسی ہدایت والے ہیں جویں اج کوئی ادھروں گروہ بولدا کوئی ادھروں بولدا کوئی ادھروں بولدا کوئی ادھر دے آگے کوئی مشرق والے کوئی مغرب والے کوئی شمال والے کوئی جنوب والے کوئی کسی خانقاہ والے کوئی کسی ڈیری والے کوئی کسی شجر والے کوئی کسی حجر والے اور کہندے نے اسی حق دے ہیں اسی حق دے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بنی اسرائیلیاں دے 72 فرقے بن گئے اور میری امت دے بن جان کے 73 ایک ود جائے گا کہ کلہم فی النار امام کائنات نے فرمایا سارے دے سارے دوزخی ہون گے اور سارے دے سارے جہنم اندر جان گے تے سونے ایک ہی ہو گیا آپ نے فرمایا الا واحدۃ ایک کوئی گروہ ہوئے گا جڑا حق والا ہوئے گا اور ایک کوئی گروہ ہوئے گا جڑا جنتی ہوئے گا سارے آنکھوں سبحان اللہ اور ایک کوئی گروہ اللہ سانو اس گروہ دے اندر شامل فرما دے اور اسی کدوں کہنے ہیں کہ یا اللہ سانو فلانیاں دے نال دا کر دے فلان اور اسی دے کہنے ہیں سونیا مالکہ جس گروہ کا درگاہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ سونیا سانو رب والا بنا دے تے محمد رسول اللہ والا بنا دے ساڑھی اور دعوت ہی کوئی نہیں اور لوگ ہمیں ویر پہ جاندے وہ ابھی نہیں چنگے کیوں نہیں چنگے اہی تاڑے کو پوجا نہیں کروان دے اہی تاڑے کو ہاتھ نہیں چمان دے اہی تاڑے کو جناب تاڑیاں جیباں نہیں پھول دے ساڑھے اکابرین یہ نہیں کہندے کہ ساڑھے مرن تو بعد بھی ساڑھے پیچھے بھیجیا دے کدی کسی آکھیا مولا اسحاق شہر بھی اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے اے آمین کہہ چھڑو انہاں بزرگاں نے کدی وصیت کی تھی سی کہ میری قبر تے کوئی کھیر شیر لے کے آیا جے کوئی شرینی لے کے آیا جے اتھے بہ کے کوئی نہ کوئی مجمع لگایا جے کدی کسی ساڑھے اکابر نے آکھیا ہوئے کدی کسی نے نہیں آکھیا کدی کسی نے نہیں آکھیا بلکہ سارے اونجی جا رہے نے جی میں دین نصیحت کردہ جا رہے ہیں جی میں دین دسدہ جا رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے اور جماعت حقہ کیڑی ہے
الا واحدۃ جویں میں پہلوں آکھیا سی حق ایک ہی ہے بولو حق حق دو حق ایک ہی ہے سونیا او جماعت حقاں کہنی ہے امام کائنات نے رولے مکا دیتے نے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی رسول اللہ نے فرمایا جس رستے تے میں چل رہا یعنی محمد رسول اللہ چل رہے نے تے فرمایا میری اتباع دے اندر میرے صحابہ چل رہے ان گل سیدھی ہے حدیثاں کھول لو رب دا قرآن کھول لو تے سامنے رکھ لو تے اہل حدیث دا مسلک بھی سامنے رکھ لو تے یاراں بیلیاں دے نظریات یاراں بیلیاں دے عقیدے او بھی سامنے رکھ لو تے جناب علی پھر آپس سے اندر انہاں دا جڑا فرق کرنا شروع کر دے وہ دی وجہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی جس عقیدے دے میں جس عقیدے دے میرے صحابہ نے اب ویکھنا کسے صحابی دی قبر پکی کسے صحابی نے قبر تے میلہ لگایا یار سانو کی اعتراض ہے وخا تو دے اسی مان لو کسی صحابی نے قبر دے میلے ٹھیلے نہیں لائے تے میں تے بخانا ماں کہ صحابہ دی کیسی دعوت ہے شیر خدا حضرت علی المرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بتا حضرت علی کون نے آئے ہائے ہائے تیرے میرے وطن دے اندر پاک و ہند دے اندر جنہ شرک ہو رہا نا اللہ محفوظ رکھے ایڈا وڈا بہتان لگاندے نے وہ سارے شرک نو لویڑ لوٹ کے اے جناب منسوب حضرت علی دی طرف کر دے اے علی پاک دا ملنگ اے علی پاک دا کلندر اے علی پاک دا فلانا اے جناب حضرت علی دے نام دا کڑا اے حضرت علی دے نام دی انگوٹھی حضرت علی دے نام دا نگ حضرت علی دے نام دا مدار یہ دی نسبت علی پاک دی طرف ہے علی دے ملنگ حضرت علی دا عقیدہ ہی دے اہل حدیث کو کدے کو لے اہل حدیث کیویں دا سیدنا علی المرتضی نے اپنے شاگرد ابو حجاج اشعری رحمت اللہ علیہ تابعی نے صحیح مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے روانہ کیتا ابو حجاج چھائیے اس کام دی طرف اس معاملے دی طرف اس عمر دی طرف حضرت میں کدھر جاواں فرمان لگے میں تینوں اس کام نو بھیجن لگا جس کام نو کدی مینوں میرے سونے محمد مصطفیٰ نے بھیجیا سی صلی اللہ علیہ وسلم علی جی او کی فرمان لگے جڑی قبر پکی ویکھے انہوں برابر کر دے جڑی قبر اونچی دیکھے انہوں برابر کر دے مسمار کر دے آج اے عقیدہ ویکھیے تے کدے کرانے دے اندر ہے ڈر دے کیوں دے کدے کولے یار ساڑھے بڑے بڑے پیارے میں آگے نام لے دے مت سمجھنا کہ ساڑھے کو روپیے نہیں مال نہیں ساڑھے کو وسائل نہیں اہل حدیث افرادی قوت بھی ہے الحمدللہ اہل حدیث کو وسائل بھی نے تاجر برادری بھی ہے سارے معاملے نے لیکن میرے جننے اکابرین نے اول تو لے کے آخر تک سارے دیاں قبراں کچیاں نظر ہوں کوئی اہتمام نہیں عام قبرستانہ دے اندر عام قبرستانہ مسلمانہ دیا قبرستانہ دے اندر قبراں کچیاں نظر ہوں گیاں میں نے یاد ہے میرے والد گرامی اللہ انہوں دی قبر روشن فرمائے انتقال ہویا محبت کرنے والے لوگ بڑے ہوئے انہاں کیا مسجد نال کونا سی اتھے تقریباً کو مرلہ سوا مرلہ جگہ جڑی وہ خالی سی ویسے چار دیواری سی اندر کچھ نہیں سی وہ کسی اور دی ملکی ہے سونے کہ جی میں خرید کے دینا اتھے قبر انہاں کیا سی شرک دا چور دروازہ نہیں کھولا
جتھے عام مسلمان دفن ہو رہے ہیں یہ سارے بزرگ ضرور نے پر اوتھے ہی دفن ہون گے وہی وجہ کہ رب دے گھر دے نال اس طرح کر کے لوگاں واسطے ایک الگ تقدس دا بہانہ بنا کے تے شرک دے چور دروازے اہل حدیث نہیں کھولدا، اہل حدیث انہاں دروازیاں نو بند کر کے محمد دے طریقے تے چلنا چاہ رہے ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، اب صحابہ دا عقیدہ تو دیکھو، اسے صحابی دی قبر پکی بولو بولو، یہ بڑی معذرت نہ گزارش یار ایک اور نہ کر دیا، کسے صحابی نے 11ویں کی تھی کر دے کہ میں پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دی طرف منسوب ہے 11ویں شریف، تو پیر صاحب دے کدے بعد جو پیدا ہوندے پہ گل سمجھ دے ہونا، جیسے صحابہ 11ویں نہ کر کے 12ویں نہ کر کے کل نہ کر کے 7واں نہ کر کے 40واں نہ کر کے چیلم نہ کر کے چیلم بولو بولو شاید کو مولوی بھی نہ جاندہ ہوئے بھائی، چیلم نہ کر کے کل نہ کر کے 40 نہ کر کے 7واں نہ کر کے تے جناب علی 11ویں 12ویں نہ کر کے چادرہ نہ چڑھا کے تے میلے سال بعد نہ لگا کے جس صحابہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں تے اہل حدیث ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ پاک سانو اس عقیدے دے زندہ رکھے اور اس عقیدے دے موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی۔ تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اے تہاڈا اپنا ربانی آفیشل چینل ہے تاکہ انہاں دے دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان، جنہ تسی ویکھو گے جنہ شیئر کرو گے سبسکرائب کرو گے اونا زیادہ چینل نو پروموٹ ہوئے گا۔ تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پروموٹ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔